إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بلا شبہ ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا وما ادراک ما لیلۃ القدر اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ قدر کی رات کیا ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر قدر کی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم اس میں فرشتے اور روح الامین جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے متعلق اترتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر وہ رات فجر طلوع ہونے تک سراسر سلامتی ہے بھائیو دوستو بزرگو قابل احترام خواتین اسلام یہ سورہ قدر آپ کے سامنے تلاوت کی ہے قدر کا معنی
تقدیر کی رات بھی ہے، جیسا کہ اللہ مالک فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی سال میں جو کام ہوتے ہیں اس رات لوح محفوظ سے نقل کر کے اسے فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے جو اسے سر انجام دیتے ہیں۔ اور القدر کا دوسرا معنی عظمت ہے، یعنی یہ عظمت والی رات ہے، ایک رات 1000 مہینے سے بھی زیادہ افضل ہے اور یہ سراسر سلامتی ہے۔ لیلۃ القدر میں اللہ ذوالجلال نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں ایک ہی مرتبہ نازل کیا اور پھر تھوڑا تھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اللہ مالک فرما رہے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتا ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کی عظمت بیان کی ہے کہ مخلوق میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی عظمت کو جان سکے، کیونکہ یہ جاننا اور یہ بتانا اللہ ذوالجلال کا کام ہے۔ اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر اپنی برکتوں اور عبادت کے اجر و ثواب کے لحاظ سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ان 1000 مہینوں میں کہ جن میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ فرمایا روح سے مراد جبریل اور فرشتے اللہ کے حکم سے ہر کام کے متعلق جو آئندہ سال ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ اور فرمایا یہ ساری کی ساری رات ہی سلامتی ہے، مغرب سے لے کر فجر تک رات پر اس میں شیاطین اہل ایمان کو تنگ نہیں کر سکتے اور اللہ ذوالجلال اہل ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور یہ رات بڑی ہی پرسکون ہوتی ہے، دل میں سکون، اطمینان اور تسلی ہوتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ جو آخری عشرہ ہے، آخری دن ہے رمضان کا، ویسے تو پورے کا پورا مہینہ ہی سراپا خیر و برکت ہے، مگر یہ آخری 10 راتیں ان کی بڑی شان ہے کیونکہ ان میں لیلۃ القدر ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رمضان کی آخری 10 راتیں یہ سب راتوں سے افضل ہیں، اسی طرح ذوالحجہ کے ابتدائی دن یہ دنوں کے لحاظ سے سب سے افضل ہیں، لہذا اس رات کو پانے کے لیے ان 10 دنوں میں بڑی محنت اور بڑی کوشش کرنی چاہیے میری، اور اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ ذوالجلال کی عبادت کرنی چاہیے، دعا فریاد کرنی چاہیے، اللہ ذوالجلال کا تقرب حاصل کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے بار بار معافی مانگنی چاہیے اور سچے دل سے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ رب کریم پچھلے گناہ معاف فرما دے، آئندہ اپنی زندگی کا دھارا درست کر لوں گا، آئندہ ان گناہوں کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ میرے بھائیو دوستو، اگر رمضان کے بعد ہماری حالت رمضان سے پہلے والے گناہوں کی وجہ سے بدل گئی، ہم نے گناہوں کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ ذوالجلال کے تقوی، اللہ کے خوف کو اپنے دلوں میں بسا لیا، تو الحمدللہ ہمیں اس پر شکر کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ابھی تک ہم ان گناہوں پر ہی اصرار کیے ہوئے ہیں تو میرے بھائیو دوستو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، یہ آئندہ راتیں، یہ آئندہ دن ہمیں ملیں یا نہ ملیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اپنے دربار کی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور آپ کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ، جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رات بھر جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، کمر بستہ ہو کر خوب اللہ کی عبادت کرتے۔ اماں جان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جتنی محنت اور جتنی عبادت ان 10 دنوں میں کیا کرتے تھے، فرماتی ہیں اتنی پورے سال میں نہیں کیا لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس عشرہ میں کمر بستہ ہو کر خوب اللہ کی عبادت کریں اور اپنے اوقات کی قدر کریں، اپنے اوقات کو ضائع اور برباد نہ کریں۔ اس عشرہ میں کثرت عبادت کی ایک شکل اعتکاف ہے کہ یہ عشرہ اعتکاف میں گزارا جائے۔ اعتکاف سے مراد یہ ہے انسان دنیاوی کاموں سے بالکل منقطع ہو کر اللہ ذوالجلال کی طرف متوجہ ہو اور اللہ کی رضا اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر یکسو ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عشرہ اعتکاف میں گزارا کرتے تھے۔ اما جان فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف میں گزارتے تھے یہاں تک کہ آپ انتقال فرما گئے اور پھر آپ کی بیویاں اعتکاف کرتی تھیں۔ لہذا اس سنت پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کو چاہیے کہ اعتکاف بیٹھنے کا اہتمام کریں تاکہ وہ سب کاموں سے بے نیاز ہو کر بس اللہ ذوالجلال کی طرف متوجہ ہوں، اس کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر کریں، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں، نہ صرف تلاوت کریں بلکہ قرآن پر غور اور فکر کریں، تدبر کریں۔ میرے بھائیو دوستو، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اس سے قبل بھی، قرآن کو اس طرح پڑھنا چاہیے کہ میرے رب کا حکم ہے، اللہ ذوالجلال ہم سے کلام فرما رہے ہیں، اللہ ذوالجلال ہمیں احکام دے رہے ہیں۔ اس طرح غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، فکر کے ساتھ انسان تلاوت کرے، پھر ان قرآن دلوں پر بھی اثر کرتا ہے۔ اپنے گناہوں سے انسان سچی توبہ کرے، بار بار اللہ کے سامنے روئے، اپنے گناہوں کو معاف کروائے، تنہائیاں تلاش کرے، اور اعتکاف سب سے بہترین تنہائی ہے۔ جب بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس طرح معلوم اپنے آپ کو سمجھے کہ اب میں رب کے سامنے ہوں، اکیلا ہوں۔ اور بعض اوقات اعتکاف کیا چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، اپنی قبر کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ کس طرح ہم قبر میں اکیلے ہوں گے، نہ کوئی دوست، نہ کوئی عزیز، نہ کوئی رشتہ دار، نہ بیوی اور بچے ہوں گے، ہم اکیلے ہوں گے۔ لہذا اس حالت میں انسان اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے۔ عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ رمضان کے ابتدائی دنوں میں مسلمانوں کے اندر بڑا جوش و خروش ہوتا ہے، تلاوت قرآن پاک، نماز تراویح کے لیے بڑا جوش ہوتا ہے، مگر جوں رمضان جاتا ہے لوگوں کے اندر کمی آ جاتی ہے، حالانکہ یہ دن بڑے قیمتی ہیں۔ لہذا اللہ کے بندو، اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں اپنی عبادت، اپنی اطاعت، ذکر و فکر اور قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ان دنوں میں قیام اللیل کا بھی بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے رمضان کے روزے رکھے، آپ نے اس دوران ہمیں قیام نہیں کرایا، یہاں تک کہ 7 روزے رہ گئے، پھر آپ نے 23 کی رات کو ہمارے ساتھ قیام کیا، اتنا لمبی قرات کی، تہائی رات گزر گئی، پھر 24 کی رات کو آپ نے قیام نہیں کرایا، 25ویں رات کو آپ نے قیام کروایا، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، کاش آپ ہمیں ساری رات ہی قیام کرواتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلہ، فرمایا جو امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ امام قیام ختم کرے اس کے لیے پوری رات کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں پھر 26ویں رات بھی گزر گئی، آپ نے قیام نہیں کروایا، 27ویں رات کو آپ نے اپنے گھر والوں کو، ازواج مطہرات کو بھی بلا لیا، اتنا لمبا قیام کروایا کہ ہمیں سحری فوت ہو جانے کا خطرہ ہوا۔ میرے بھائیو دوستو، قیام اللیل
اور تراوی کوئی الگ الگ نماز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرہ میں نماز تراوی لمبی پڑھائی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23، 25 اور 27ویں راتوں کو صحابہ کرام کو نماز پڑھائی. اور قیام رمضان یا تراوی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت اور 3 وتر ہے، لیکن لمبا قیام ہوتا تھا. اور اللہ احکم الحاکمین اپنے ان بندوں کی صفتیں بیان فرما رہے ہیں جو راتوں کو اللہ کے سامنے عاجزیاں کرتے ہیں، روتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. فرمایا میرے بندے راتوں کو کم سویا کرتے ہیں اور سحریوں کے وقت اللہ سے معافیاں مانگا کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. تو میرے بھائیو دوستو، آخری وقت میں آخری اوقات سحری کے وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اور لیلۃ القدر فرمایا یہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. 1000 مہینہ کتنا؟ 83 سال اور 4 مہینے سے افضل رات ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا جس شخص نے ایمان کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، طلب اجر و ثواب کے لیے، دل کی خوشی کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کیا، اللہ ذوالجلال اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ذوالجلال نے لیلۃ القدر بتلائی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دی گئی. آپ نے فرمایا اسے آخری عشرے میں وتر راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں میں تلاش کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلا دیا، لہذا ہمیں چاہیے کہ پورا عشرہ بھائیو ذرا یاد تو کرو گزشتہ سال ہمارے ساتھ کتنے احباب تھے جو سحریوں میں، افطاریوں میں، قیام اللیل میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے، مگر آج نہیں ہے. پتہ نہیں اگلے سال ہم بھی ہوں گے کہ نہیں. لہذا اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے، دیگر مشاغل سے کنارہ کش ہو کر صرف رب کے ہی بن جانا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا، فرمایا جو بندہ لیلۃ القدر سے محروم ہو گیا، من حرمها فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرها الا المحروم. فرمایا جو اس رات سے محروم ہو گیا وہ بڑا ہی بد نصیب ہے. اس لیے اس رات کو کے لیے انسان کو محنت کرنی چاہیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی امتوں کی عمریں دکھلائیں گئیں، کسی کی عمر 500 سال، کسی کی 1000 سال، تو اپنی امت کی عمریں کم نظر آئیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں عموماً 60 اور 70 کے درمیان ہیں، کم ہیں جو آگے چلتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی عمریں کم نظر آئیں کہ ان کم تھوڑی عمروں میں وہ اتنی عبادت کر کے کس طرح اللہ کا زیادہ تقرب حاصل کر سکیں گے. چنانچہ اللہ ذوالجلال نے کرم فرمایا کہ ہمیں لیلۃ القدر عطا فرما دی. اور سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے محنت کرتے، غسل کرتے، عمدہ لباس زیب تن کر پہنتے، خوشبو لگاتے اور ساری رات اللہ کی عبادت، تلاوت قرآن، ذکر الہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے اور ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اوقات کی قدر کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سلام سے مراد یہ رات سلامتی والی ہے، اس میں شیطان کسی کے ساتھ برائی نہیں کر سکتا اور تکلیف پہنچانے سے عاجز ہے، اور یہ ساری رات سلامتی والی ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
سلام سے مراد اس رات فرشتوں کا مساجد میں عبادت کرنے والوں کو سلام ہے، اور وہ مومنوں کے پاس سے گزرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیک ایھا المومن، اللہ ذوالجلال ہمارے بھی مقدر میں کرے۔ تو میرے بھائیو دوستو، لیلۃ القدر جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ آخری عشرے میں اور وتر راتوں میں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں تلاش کرنی چاہیے، لیکن بعض ہمارے ہاں جو مشہور ہے کہ یہ 27 ہے، لیکن بعض اہل علم جیسے علامہ ابن حجر حنابلہ اور شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ مبارک پوری کا خیال ہے کہ لیلۃ القدر بدلتی رہتی ہے، کبھی ہر سال بدلتی رہتی ہے، کبھی کس رات میں آتی ہے، کبھی کس رات میں آتی ہے، لہذا صرف 27ویں کو ہی لیلۃ القدر سمجھنا اور اس رات ہی عبادت کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ پورا عشرہ اور خاص طور پر وتر راتوں میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی علامتیں بھی بتلائیں، فرمایا لیلۃ القدر لیلۃ سمحۃ طلقۃ لا حارۃ ولا باردۃ، فرمایا لیلۃ القدر یہ ایک خوشگوار اور سہانی رات ہے، پرسکون رات ہے، جس رات موسم معتدل رہتا ہے اور اس کی صبح روز سورج سرخی مائل اور بھیگا بھیگا سا معلوم ہوتا ہے، اور فرمایا لا یرما فیہا بنجم، اس رات کو ستارے بھی نہیں ٹوٹتے، اور صبح کو سورج بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے، اور یہ ساری کی ساری رات خیر و برکت والی ہے۔ میری اور آپ کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ القدر ما اقول فیہا، اگر مجھے پتا چل جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو میں کیا اللہ سے دعا کروں؟ فرمایا عائشہ اللہ سے یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافیوں کو پسند کرتا ہے، رب کریم مجھے بھی معاف کر دے۔ تو میرے بھائیو دوستو، جس کو اللہ نے معاف کر دیا، من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، فرمایا جو جہنم سے بچا لیا گیا، جس کی معافی ہو گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو بھی معاف فرما کر جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اعتکاف کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اعتکاف صرف ہم پر ہی نہیں بلکہ پہلی امتوں میں بھی اعتکاف تھا۔ اللہ ذوالجلال سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو فرما رہے ہیں، وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، فرمایا ہم نے حکم دیا اے میرے ابراہیم، اے میرے اسماعیل، اس بیت اللہ کو پاک رکھو، میرے گھر کو، کیونکہ لوگوں نے طواف کرنے والے، رکوع سجدہ کرنے والے، اعتکاف کرنے والے ہیں، لہذا اعتکاف میں انسان ہر طرح کی مشغولیات دنیاوی، مصروفیات اور نفسانی خواہشات کو پشت ڈال کر صرف اور صرف اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نفل نوافل، تلاوت قرآن اور دیگر نیک اعمال کرتا ہے۔ اور اعتکاف کی فضیلت کا اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، فرمایا جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے، پھر اسی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے، فرمایا ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، کانت لہو کاجر حجت و عمرت تامت تامت تامہ، فرمایا اللہ ذوالجلال کو یہ عمل اتنا محبوب اور اتنا پیارا ہے کہ اللہ ذوالجلال اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ تو تھوڑا سا اعتکاف ہے، اور اگر پورے دنوں کا طواف کیا جائے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ طواف کے لیے جو شروط علماء نے بیان کی ہے، سب سے پہلے کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، سمجھدار ہو،
اور چھوٹے بچے جن میں نیک و بد میں تمیز ہے، سمجھدار ہیں، وہ بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ معتکف کے لیے جنابت سے پاک ہونا، اور اگر عورت ہے تو حیض اور نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اعتکاف مسجد میں کیا جاتا ہے اور ایسے افراد کا مسجد میں قیام درست نہیں ہے۔ اعتکاف کے لیے بھی نیت کرنی چاہیے، اور نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، زبان سے کوئی نیت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح اعتکاف مسجد میں فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو تم مسجدوں میں اعتکاف کرو اور اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلقات نہ قائم کرو۔ اعتکاف ایسی مسجد میں کیا جائے جہاں 5 وقت نماز ہوتی ہے، اور بہتر ہے کہ جامع مسجد جس میں خطبے کا بھی اہتمام ہو۔ اور اعتکاف کا وقت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا پورا اعتکاف کیا کرتے تھے، اس کے لیے سنت ہے 20ویں رمضان کو دن کے آخری حصے غروب آفتاب سے پہلے بندہ مسجد میں پہنچ جائے اور 21ویں رات مسجد میں گزارے، اور 21ویں رمضان المبارک کو نماز فجر سے فارغ ہو کر اپنے اعتکاف کی جگہ پر شامل ہو جائے۔ میرے بھائیو دوستو، وہ کام جو اعتکاف کی حالت میں بندہ کر سکتا ہے، مسجد میں سونا، پینا، لیٹنا اور آرام کرنا، بقدر ضرورت گفتگو کرنا، بعض لوگ گم سم ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، بلکہ جو ضرورت کی بات ہو انسان کر سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے، چارپائی استعمال کر سکتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا شخص گھر سے کھانا نہیں لا سکتا تو خود گھر جا کر کھانا لا سکتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف کو توڑ دینے والی چیزیں بیویوں سے صحبت یا بوس و کنار کرنا، جنازہ اٹھانا یا جنازے کی نماز پڑھنے کے واسطے، یا بیمار کی عیادت اور تیمارداری کے لیے باہر نکلنا۔ ہاں، اگر اعتکاف کرنے والا، اب تو مسجدوں میں بڑا سکون ہے، ہر طرح کے آرام ہے، پرانے وقتوں میں بھی مسجدوں میں اس طرح کے آرام نہیں ہوتے تھے، لوگ قضائے حاجت کے لیے باہر جاتے تھے، اگر باہر کوئی مریض راستے میں مل گیا تو اس کی عیادت کر سکتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، اعتکاف کی حالت میں لڑائی جھگڑا کرنا، شور و شغب کرنا، بیہودہ کام کرنا، اپنے اوقات کو نیٹ اور دیگر فضول کاموں میں ضائع کرنا، یہ مکروہات ہیں۔ اسی طرح بیچنے اور خریدنے کے لیے کوئی چیز مسجد میں لانا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ ذوالجلال ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کرنے اور اللہ ذوالجلال کا تقرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیو دوستو، اعتکاف کے فوائد کیا ہیں؟ سب سے بڑا فائدہ انسان کو باجماعت پڑھنے کی سہولت میسر آ جاتی ہے اور باجماعت نماز پڑھنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے مسجد میں ہونے والے علمی دروس اور علمی حلقوں میں شمولیت یقینی ہے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کرنے والے کو نماز تہجد، شب بیداری اور قرآن کریم کی تلاوت کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اعتکاف بیٹھنے سے مسجد کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، اور یہ محبت اتنا عظیم عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے
کے دن اللہ ذوالجلال جن 7 لوگوں کو عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے ان میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہے، مسجد کے ساتھ محبت ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی مسجدوں کے ساتھ، اپنے گھروں کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف کی حالت میں انسان کو خلوت اور تنہائی کے موافر مواقع میسر آتے ہیں جس سے وہ اپنی غلطیوں پر ندامت کر کے توبہ کرنے کے مواقع ملتے ہیں، دنیا سے بے رغبتی اللہ کی طرف رجوع کی توفیق ملتی ہے۔ اعتکاف کرنے والے کے دل اس کی اصلاح ہو جاتی ہے اور فکر آخرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح زبان، آنکھ اور کان گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اعتکاف کرنے سے اعتکاف خانہ جو قبر کی طرح ہوتا ہے، قبر کی یاد پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی اسی طرح ایک دن قبر میں اکیلا ہی جاؤں گا۔ انسان اپنے رب سے معافیاں مانگ لیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو، یہ چند گزارشات ہیں جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، اور معتکف کو چاہیے اور دیگر احباب کو بھی چاہیے کہ فرضی نمازوں کے ساتھ سنت موقدہ، اشراق، صلاۃ التسبیح، صبح و شام کے مسنون اذکار اور تلاوت قرآن کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، اور اس عشرے میں خصوصی طور پر طاق راتوں میں انفرادی عبادت کے ذریعے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی جستجو کرنی چاہیے۔ احباب اور دوستوں سے محدود گفتگو کرنی چاہیے، اور ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ رب کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور نیٹ پر اور موبائل پر سوشل میڈیا کو ترک کر کے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اسی طرح ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ انسان دینی مجلسوں میں بھی شمولیت فرمائے، کیونکہ دینی مجالس میں شمولیت کرنے سے انسان کے دل میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے، دین کو سیکھنا انسان سیکھ لیتا ہے۔ اس لیے آج قرطبہ جمعیت احیاء تراث الاسلامی میں عصر کی نماز کے بعد ہمارا ماہانہ اجتماع ہو رہا ہے۔ میں تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ خود بھی اپنے بچوں کو بھی، گھر والوں کو بھی وہاں لائیں تاکہ علماء کرام کے دروس سنیں، کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ ذوالجلال کے احکام سن کر اللہ مجھے اور آپ کو اپنی حالتوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ میرے بھائیوں دوستو، اصل وقت جو ہے وہ تھوڑا ہے، زندگی کے ایام تھوڑے ہیں، پتہ نہیں کس وقت موت کا فیصلہ آ جائے اور ہم اللہ کے دربار میں پیش ہو جائیں، کیونکہ مالک فرما رہے ہیں میرے بندو قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ فرمایا جس موت سے تم بھاگتے ہو، موت کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، فرمایا وہ ضرور تمہیں آ پکڑے گی، اور اس کے بعد ثم تردون الى عالم الغیب، تمہیں اللہ نے فضول پیدا نہیں کیا، اللہ کے سامنے تمہیں پیش کیا جائے گا جو تمہارے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، تمہارے باطن کو بھی جانتے ہیں۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے ہو اس کے بارے میں تمہیں بتلا دیا جائے گا۔ اگر نیک اعمال کرتے ہو تو اللہ کے ہاں اجر و ثواب ہوگا، اور اگر رب کی نافرمانیوں میں وقت گزرا تو پھر اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو ان ایام کی قدر کرنے اور ان میں اپنے رب کو راضی کر کے اللہ ذوالجلال سے جنت الفردوس حاصل کرنے اور جہنم سے دوری حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب کریم غفور الرحیم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، جب تک دنیا میں رہیں اللہ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، اور جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے مارنا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا، اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام پر رحم فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں مجبور مقہور ہیں اللہ مسلمانوں کے مالوں جانوں عزتوں کی حفاظت فرما۔ اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما